اس رسول کو کہ جو ملی سیکنڈز کے اندر کعبہ سے یا اپنی کزن ام ہانی کے گھر سے یا مولا کائنات کے گھر سے یا مسجد حرام سے، مختلف روایتیں ہیں، سیکنڈ کے 10ویں حصے میں بھی، شاید ہم یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن شاید وہ اس سے بھی پہلے ہو، کہ وہاں سے مسجد اقصی جو ہے وہ لے کے گئے اور ملائکہ نازل ہوئے، سارے انبیاء موجود تھے اور رسول خدا نے جماعت کرائی نماز کی۔ اٹس ناٹ اسٹوریز، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، ہالی ووڈ کی مووی نہیں ہے عزیزان محترم، قرآن ہے، قرآن جو آخرت تک کا جاویداں معجزہ ہے۔ ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے، وہاں لے کے اس کے بعد پروردگار نے دوسرا جو سفر کرایا وہ سارے آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے کہیں جنت کے لوگوں کو دیکھا، کہیں جہنم کے لوگوں کو دیکھا۔ حدیثیں تولانی ہیں، وقت نہیں ہے کہ حدیث معراج جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ کبھی کسی آسمان پر ملائکہ کا دیکھا تو ملائکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا سلام علی کو بھیجیے گا۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے، آسمان بدلتے چلے گئے، ملائکہ بڑھتے چلے گئے اور ہر سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام علی کو دیجیے گا، ہم بہت مشتاق ہیں دیدار کے۔ معاملہ اوپر پہنچا کہ جہاں پر حضرت جبرائیل سب سے افضل ملائکہ نے کہا کہ میں نے اگر ایک لمحہ ایک انگلی کے برابر بھی حصہ آگے بڑھایا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، تو میں نہیں جا سکتا۔ وہاں رسول کو کہا آئیے آئیے، 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ، کعبہ قوسین، سدرۃ المنتہا پر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر محبوب سے کہا کہ یا محمد میں نے زمین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تم سوائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے، میں محمود ہوں تم محمد ہو۔ تم کہا میں محمود ہوں تم محمد ہو، اور محمد پھر تمہارے بعد میں نے جب زمین پر نگاہ ڈالی تو مجھے علی کے سوا تمہارا کوئی وسیع نظر نہیں آیا۔ عزیزان محترم یہ حدیث ہے، متواترہ حدیث ہے۔ اور رسول خدا نے جب رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا، پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا، اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریز پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی۔ وجود کو دیکھا، یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے کہ جس کے لہجے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا۔ کمال عزیزان محترم، فضائل کو طریقوں سے بیان کرے کہ توحید نظر آئے، نبوت